बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या आपको मालूम है कि नमाज और ज़कात कौन सी इबादत है? जवाब: नमाज जिस्मानी और ज़कात माली इबादत है। सवाल: क्या औरतों का जनाजे के हमरा जाना जायज़ है? जवाब: सैयदा उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हमें जनाजे के साथ चलने से मना किया गया, लेकिन इस सिलसिले में सख्ती नहीं की जाती थी। सवाल: कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है? जवाब: ज़ौजैन के रिश्ते को। सवाल: पेशावर भिखारी को भीख देने से कौन सा अजाब होता है? जवाब: रोड पर चलते पेशावर भिखारी अक्सर नशा करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को भीख देना बिल्कुल हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसने शराबी को एक लुकमा भी खिलाया, अल्लाह ताला उसकी कब्र में सांप का अजाब भेजेगा। लिहाजा भीख उन लोगों को देनी चाहिए जो हकीकी मुस्तहिक हों। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने दिया। सवाल: वो कौन से जानवर हैं जिन्हें हलाल किए बिना खाया जा सकता है? जवाब: मछली और टिड्डी को हलाल किए बिना खाया जा सकता है। सवाल: हज़रत अबू अय्यूब का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत अबू अय्यूब का असल नाम खालिद था। सवाल: अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा फरमाया? जवाब: अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया। सवाल: कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मर्तबा की गई है? जवाब: कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मर्तबा की गई है। सवाल: किस नमाज को पढ़ना फर्ज ऐन और इसकी कज़ा हराम है? जवाब: नमाज जुम्मा को पढ़ना फर्ज ऐन और इसकी कज़ा हराम है। सवाल: मुल्क करीम किस फरिश्ते को कहा गया है? जवाब: मुल्क करीम जिब्रील अमीन को कहा गया है। सवाल: हज़रत यूसुफ का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? जवाब: हज़रत यूसुफ का नाम कुरान में 27 मर्तबा आया है। सवाल: सबसे पहले अरबी में ख़त किसने लिखा था?
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: کس صورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: سورۃ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے؟ جواب: مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ سوال: پہلے امیر البحر کون تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے امیر البحر تھے۔ سوال: پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں کس جگہ ہے؟ جواب: کہیں نہیں۔ سوال: روز محشر عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ جواب: عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ سوال: غسل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: غسل کے لغوی معنی نجاست سے پاک ہونا ہیں۔ سوال: حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب: حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: حضرت شیث علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: مالداروں میں سب سے پہلے امت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟
جواب: عراق میں۔ سوال: ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبایا تھا، بتائیے کہ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کروایا؟ جواب: ہندہ کا باپ عتبہ ان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہوا تھا۔ سوال: وہ کون سی صحابیہ ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتریں؟ جواب: حضرت خولہ بنت مالک رضی اللہ عنہا۔ سوال: ثقیفہ بنی ساعدہ میں کون سے انصاری صحابی نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی؟ جواب: بشیر بن سعد نے۔ سوال: تیسری ہجرت حبشہ میں کتنی خواتین تھیں؟ جواب: 18 خواتین۔ سوال: مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جواب: انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ جواب: صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک استعمال کرتے تھے۔ سوال: کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے۔ سوال: کس نبی کی عمر کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا۔ سوال: رات کو لائٹ بند کرنے سے گھر میں کون آتا ہے؟ سوال: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور 1 درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چڑیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے کہ وہ تم کو جلا دیتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر 19 برس تھی۔
سوال: غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوال: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ جواب: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ سوال: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال: کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: رمضان میں کس وقت سونے سے یادداشت چلی جاتی ہے؟ جواب: اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے لیے حلال رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ نماز فجر یا پھر رمضان میں بھی سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ اگر سونا ہی ہے تو کم از کم سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال: قرآن مجید میں کن دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟
जवाब, सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल, कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब, ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए भेजा था? जवाब, ज़माने जाहिलियत में अरबों के सबसे बड़े बुत का नाम अज़ा था। वो एक औरत का बुत था और लोग उसे खुदा की बेटी मानते थे। उस बुत में एक चुड़ैल का बसेरा था जो करीब के एक दरख्त में रहती थी। फ़तह मक्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उस चुड़ैल का मुकाबला किया और बहुत दिलेरी से हमला करके इसे कत्ल किया और अज़ा का बुत तोड़ दिया। सवाल, किन सहाबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना? जवाब, हजरत अरकल रजी अल्लाह अन्हो का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना। सवाल, कौन से रंग का जूता पहनने वाला हमेशा खुश रहता है? जवाब, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया कि तसर्रुन नाज़रीना के देखने वालों को खुश कर देती है। सवाल, किस खलीफा राशिद को कामिलुल हया कहते हैं? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो को कामिलुल हया कहते हैं। सवाल, कौन से सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के बहुत मुशाबे थे? जवाब, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के बहुत मुशाबे थे। सवाल, 30 सहीफे किस नबी पर नाजिल हुए? जवाब, 30 सहीफे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। सवाल, उस शायर का नाम बताइए जिसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब, इस शायर का नाम हज़रत काब बिन ज़ुबैर है जिसे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। सवाल, नबूवत का दावा करने वाली औरत का नाम बताइए। जवाब, सज्जा। सवाल, किस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चे की उम्र 9 माह होती है? जवाब, जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब, अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल, किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है?
جواب: سورہ یاسین کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام شراب کو دیا گیا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائی بہن حضرت شیمہ کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی نماز بیکار گئی؟ جواب: جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے سے۔ سوال: غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 31 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکہ میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں ہیں؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب: طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟
جواب: ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوال: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ جواب: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی، حام، سام اور یافس کی نسل سے۔ سوال: اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے؟ جواب: اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہبند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کی فضیلت زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المزمل کی فضیلت زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال: رزق لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام رزق لانے والے فرشتے کا نام ہے۔ سوال: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہوتی ہے؟ جواب: سینے پر۔ سوال: روزانہ کتنے کپ چائے پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق کالی چائے کے 3 کپ، واللہ عالم۔ سوال: خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے 4 خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن کے وقت مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی 2 رکعت پڑھتے۔ سوال: روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب:
333 مرتبہ، کیونکہ استغفار کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور گناہوں سے محفوظ رہنے والا اللہ تعالیٰ کے خاص کرم میں ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔